باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاء رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک بار دیگر درود پڑھیں سب مل کر محمد و آل محمد علیہ السلام عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول گدایان دربار بطول مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے ایک سال کے بعد اس اداخانہ عالیہ حیدری ہال میں برہمپوری میں سرزمین دلی میں یہ میری دوسری حاضری ہے اور آپ تو دلی والے ہیں میرا مزاج تو جانتے ہی ہیں کہ میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور مولائیوں کے بیچ نہیں کرتا ہاں تو بس ایسا لگنا چاہیے کہ میرے سامنے کربلائی لوگ موجود ہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنا سفر کر کے آ رہا ہوں اور میرے گلے کی اور میری جسمانی اور خستگی اور حالت کیا ہے یہ ماشاءاللہ ناظم ہندوستان سامنے موجود ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ کن حالات سے اور کن تھکاوٹوں سے جو ذاکرین اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ بالخصوص اس ماہ اعظم میں ان کو گزرنا پڑتا ہے اور ایسے میں ہماری تھکاوٹیں تبھی مٹتی ہیں جب آپ بولتے ہیں ہاں تو مجھے ایسا لگنا چاہیے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں ہاں میں مسلسل انشاءاللہ 5 روز تک اس اداخانہ عالیہ میں
آپ لوگوں کے درمیان میری انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس سال اس اداخانہ عالیہ میں ہم مسلسل 5 روز تک صاحبان ایمان اور صاحبان اطاعت کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بات اور یہ معروضات آپ لوگوں کے گوش گزار کیے جائیں گے کہ اسلام میں دراصل صاحبان ایمان کون ہیں اور صاحبان اطاعت کون ہیں، یعنی وہ ایک طبقہ جو اطاعت کرتا ہے اور ایک وہ گروہ ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ توجہ، اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کس کی اطاعت کی حکم دے گا، پوری توجہ کیجئے گا۔ ایک عالم ہوگا تو وہ عالم کی اطاعت کا حکم دے گا، ہے نا؟ ایک کوئی صادق ہوگا تو وہ سچے آدمی کی اطاعت کا حکم دے گا۔ تو سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد ہی سچ پر ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہمارے یہاں کوئی جھوٹ کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کسی خیالی تصور کا نام نہیں ہے، ایک زندہ حقیقت کا نام ہے خدا۔ خدا ایک ایسا سچ ہے جو کل بھی تھا، جو آج بھی ہے اور وہ قیامت تک رہے گا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جو اللہ جب سچا ہے تو وہ اپنے بندوں کو جن کی اطاعت کا حکم دے گا وہ بھی سچے ہوں گے۔ توجہ کیجئے گا۔ اچھا، پروردگار آیت کے آغاز میں ہی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ آپ تیار ہیں میں موضوع شروع کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ نہیں پہنچا دلی، اللہ آغاز میں ہی بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا خطاب ہی ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ خطاب ہی ایمان والوں سے کر رہا ہے۔ اور قبلہ آپ چاند اور سورج کی اینک لگا کر دیکھیں، قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں۔ 114 سورتوں میں 86 سورتیں مکی ہیں، 28 سورتیں مدنی ہیں۔ 86 وہ سورے ہیں جو اللہ نے مکے میں نازل کیے، 28 وہ سورے ہیں جو اللہ نے مدینے میں اتارے ہیں۔ اب چاند اور سورج کی اینک لگا کر دیکھ لو دلی والوں، تو وہ 86 سورتیں جو اللہ نے مکے میں اتاری ہیں، ان میں اللہ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مگر جو 28 مدنی صورتیں ہیں جو اللہ نے مکے میں نازل فرمائی، مدینے میں نازل فرمائی، ان مدنی صورتوں میں اللہ نے الگ الگ مقام پر کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یعنی اللہ نے قرآن میں ہی سمجھا دیا کہ دیکھو مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا۔ مدنی صورتوں میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو؟ اطیعوا اللہ، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ ہے سچا۔ تو اس نے آگے بڑھ کے کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میرے سچے رسولوں کی اطاعت کرو۔ اب رسول تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ہم تو بظاہر اپنے رسول کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے آگے بڑھ کے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو ایک بات تو ماننا پڑے گا دلی والوں کہ جب اللہ سچا ہے، جب اس کا رسول سچا ہے، تو صاحبان امر وہ ہے جس کی اطاعت رسول اور اللہ کی جیسی ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ صاحبان امر بھی وہی ہوں گے جو سچے ہوں گے۔ توجہ کیجئے گا، یہی سبب ہے کہ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور کیا کرو؟ وکونوا مع الصادقین، دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ توجہ، موضوع شروع ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب توجہ کیجئے گا، آج عالم اسلام میں ہر کوئی یہ آیت پڑھتا
کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مگر میرا سوال ہے تمام عالم اسلام سے، میری تقریر کسی ایک خاص مسلک کے لیے نہیں، کسی خاص مرتبہ فکر کے لیے نہیں، بلا تفریق مذہب و ملل و اقوام و ادیان و تحریکات، تمام اقوام عالم اور عالم اسلام سے میرا خطاب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا سارے مسلمان سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ ارے سوال ہے میرا، کیا سارے مسلمان سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ کہا نہیں مولانا، سارے مسلمان سچوں کے ساتھ نہیں ہوئے. دلیل کیا ہے؟ اگر سارے مسلمان سچوں کے ساتھ ہو گئے ہوتے تو آج اسلام کے 73 فرقے نہ ہوتے. آج مسلمان فرقوں میں نہ بٹتا تو اتنے فرقوں میں بٹنا، اتنا مسلمانوں کا الگ الگ مسلکوں میں بٹ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارے مسلمان سچوں کے ساتھ نہیں ہوئے. اور اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو بھائی کون ہے سچے؟ سچے کون ہیں؟ میرے نوجوانوں کو حق ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ مولانا سچے کون ہیں. تو میرا جواب یہ ہے کہ نوجوانوں اگر پہچاننا چاہتے ہو کہ سچے کون ہیں تو پہلے یہ پہچان لو کہ جھوٹے کون ہیں. اگر ایک صلوات بھی پڑھے نا بابا سے بلند محمد وعلی محمد پر، اگر جاننا چاہتے ہو کہ سچے کون ہیں تو پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ جھوٹے کون ہیں. تو کیا تاریخ اسلام میں قبلہ کوئی ایسا واقعہ بھی ہے، کوئی ایسا میدان بھی ہے جہاں سارے جھوٹے ایک ساتھ آ کر جمع ہو گئے ہو؟ تو پھر جو جہاں پر جس مقام پر سارے جھوٹے آ کر جمع ہوئے ہوں گے تو پھر اب ان جھوٹوں کے مقابلے پہ جو بھی نکلا ہوگا وہی سچا ہوگا. توجہ کیجیے گا. تو کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا معرکہ ہے کہ جہاں سارے جھوٹے آ کر جمع ہو گئے؟ کہا ہاں مولانا، اسلام کا ایک واقعہ ہے جسے واقعہ مباہلہ کہتے ہیں، ایک میدان ہے جسے میدان مباہلہ کہتے ہیں. ہوا کیا تھا؟ کہ جھوٹوں نے آ کر سچوں سے سوال کیا. توجہ کیجیے گا. بھائی جھوٹوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، سچوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ عبداللہ ہے. جھوٹوں کا عقیدہ یہ تھا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. سچوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے عبد ہیں، نبی ہیں. تو جھوٹوں نے آ کر سچے رسول سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا عبد مانتے ہیں؟ تو سچے نے جھوٹے کو کاؤنٹر کوسچن کیا. کہا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کس بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ تو وہ پادری کہنے لگے کہ چونکہ عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو میرے نبی نے جواب دیا کہ اگر اس بنیاد پر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو تمہیں چاہیے کہ پہلے آدم کو اللہ کا بیٹا مانو. توجہ دیجیے گا. پہلے آدم کو اللہ کا بیٹا مانو، اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے. مگر کہتے ہیں نا میری جان، جو ضد پر آ جائے، جو حجت پر آ جائے، اسے کوئی سمجھا نہیں سکتا. دلیل کیا ہے؟ ارے جو سو کر ہے اس کے آنکھوں میں ایک گلاس پانی ڈال دو فوراً اٹھ جائے گا. مگر جو منحوس مٹیا کے لیتا ہے، ہائے 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 ہائے، اس پہ بالٹی پانی ڈالتے رہو، وہ نہیں اٹھنے والا. تو یہ مٹیائے ہوئے جھوٹے تھے. سچا دلیل دینے لگا مگر دلیل کو مانا نہیں. 3 روز تک بحث چلتی رہی. میرے نبی نے توریت سے دلیل دی، زبور سے دلیل دی، انجیل سے دلیل دی، قرآن سے دلیل دی، عقل سے دلیل دی، مگر میرے نبی کے دلیلوں کو نہیں مانا. آخر اللہ کی قدرت کو جلالا گیا. اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا. 3 دن گزر گئے. جبریل آئے اور آ کر نبی سے کہا اے میرے آقا، اللہ باد درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے اے
مزید بحث نہ کرے. اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان سے مزید بحث کریں. آپ انہیں دلیلوں پر دلیل دیتے ہیں, یہ دلیل ماننے کو تیار نہیں. آپ انہیں زبور سے دلیل دیتے ہیں, انجیل سے دلیل دیتے ہیں, توریت سے دلیل دیتے ہیں, قرآن سے دلیل دیتے ہیں, عقل سے دلیل دیتے ہیں, مگر یہ مانتے نہیں ہیں. تو میرے نبی نے کہا پروردگار تو ہی بتا دے تو پھر کیا کیا جائے. اللہ نے کہا میرے حبیب بحث بند کرو. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, ان سے کہو کہ لائیں گے اپنے بچوں کو, ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. پوری توجہ. ابنانا و ابناکم, ان سے کہو تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو لائیں گے. تو توجہ کیجئے گا, عرب میں بہت سے بچے موجود تھے اور بہت سے ایسے بوڑھے تھے جن کو بڑھاپے میں اللہ نے بچے کی دولت دی تھی, مگر نبی جب لے کر نکلے تو کسی کے بچے کو لے کر نہیں نکلے, فقط علی کے 2 بچوں کو لیا. ارے مجمع نہیں پہنچا, کون بچے بتاؤ؟ امامین نیرین سیدین قبلتین شریفین حرمین حسنین, امامین کریمین سیدین نیرین شریفین قبلتین سبتین حرمین حسن و حسین. نبی 2 بچوں کو لے کر نکلے. میں نے کہا یا رسول اللہ کسی اور کے بچوں کو بھی لے لیجئے, فقط علی کے بچوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ نبی نے کہا تو نے آیت نہیں پڑھی, آیت کہہ رہی ہے بچوں کو لے کر نہیں سچوں کو لے کر جانا ہے. بچوں کی آئی تو علی کے 2 بچوں کو لیا. پھر آیت آگے بڑھ کے کہنے لگی نساءنا و نساءکم, لاؤ تم اپنی عورتوں کو, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. یہاں کوئی پریشان نہ ہو, جو کہہ رہا ہوں کیمرے میں بول رہا ہوں. جس دن ڈر کو اللہ نے پیدا کیا شبیر پیدا نہیں ہوا تھا. تو جب بات بولتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں, اس لیے کہ صرف بند حجرے میں نہیں کھلے میدانوں میں بھی بولتا ہوں. اللہ کہنے لگا نساءنا و نساءکم, لاؤ تم اپنی عورتوں کو, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ. ہائے 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 ہائے, اللہ جانتا تھا نا مولوی کتنا ہوشیار ہے. اگر اللہ کہہ دیتا اپنی بیٹیوں کو لاؤ تو مولوی کہتا کوئی آپشن ہی نہیں تھا, اس لیے ایک بیٹی کو لے گئے. مگر آیت کہہ رہی ہے نساءنا, عورتوں کو. تو عورت میں ماں بھی آ گئی, بہن بھی آ گئی, بیوی بھی آ گئی, بیٹی بھی آ گئی. مسلمانوں تاریخ پڑھنا, 12 بیویاں نبی کی موجود تھی گھر میں, مگر جب بات عورتوں کی آئی تو نبی صرف فاطمہ کو لے کر نکلے. کائنات کو لے کر نکلے. آیت آگے بڑھ کے کہنے لگی وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, لاؤ تم اپنی جانوں کو, نفسوں کو, ہم اپنی جانوں کو, اپنے نفسوں کو لائیں گے. تو جب بات جانوں کی آئی تو نبی کسی اور مرد کو جان بنا کر نہیں لے گئے, صرف علی مرتضیٰ کو لے کر نکلے.
توجہ. اچھا میرا وہ سارا سنی حسینی بھائی بڑا مولوی پریشان کرتا ہے نا تجھے. پنجتن کون ہے؟ چل آج میں بتاتا ہوں پنجتن کون ہے. کوئی بھی مولوی پوچھے جواب دے دینا. نبی گھر سے اکیلے نکلے 1 تن، نبی کے ساتھ علی نکلے 2 تن، علی کے ساتھ سیدہ نکلی 3 تن، سیدہ کے ساتھ حسن نکلے 4 تن، حسن کے ساتھ حسین نکلے 5 تن. پنجتن توجہ کیجیے گا. اچھا اب جب نبی چلے ہیں تو قافلہ کیسے چلا ہے؟ آگے آگے ہے نبی، انگلی پکڑے ہے حسن، گود میں ہے حسین، نبی کے پیچھے ہے سیدہ، سیدہ کے پیچھے ہے علی مرتضی. ارے نہیں پہنچا دلی، جملہ بدل کر کہہ دوں، آگے آگے نبیوں کا سردار، انگلی پکڑے جنت کا سردار، گود میں ہے شہیدوں کا سردار، نبی کے پیچھے عورتوں کی سردار، فاطمہ کے پیچھے اماموں کا سردار. غلاموں کو چاہیے کہ اپنی اوقات پہچانیں. یہ ہے سرداروں کا قافلہ. اچھا عظمت سیدہ بھی بتاتا ہوا چلوں. آگے آگے ہے نبی. میرے نبی کے جسم کے مولویوں نے 24 معجزے لکھے، مگر میں نہیں مانتا، اس لیے کہ جس کی ذات لامحدود ہو اس کے معجزات بھی لامحدود ہوتے ہیں. یہ کہو کہ مولویوں کو 24 ہی دکھے، اس لیے کہ 24 نمبر سے آگے بڑھ ہی نہیں پایا. پوری توجہ. تو میرے نبی کے 24 جسمانی معجزے، اس میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ جب میرا نبی نرم زمینوں پہ چلتا تھا تو نشان قدم نہیں پڑتے، مگر جب میرا نبی چٹانوں پر قدم رکھتے، سخت پتھروں پر، تو نشان قدم بن جاتا تھا. اب سمجھو عظمت فاطمہ. آگے آگے نبی نے زمین پر رکھا اپنا قدم، جیسے ہی نبی نے زمین سے اٹھایا اپنا قدم، زمین پر بنے نبی کے نقش قدم، اسی نقش قدم پر زہرا نے رکھ دیا اپنا قدم. ادھر فاطمہ نے اٹھایا اپنا قدم، زمین پر بنے فاطمہ کے نقش قدم، اسی نقش قدم پر علی نے رکھ دیا اپنا قدم، تاکہ کھلی آنکھوں سے سورج بھی فاطمہ زہرا کے نشانے قدم. کھلی آنکھوں سے جس کے نشان قدم نہ دیکھ سکے، شریعت میں اس کو فاطمہ کہتے ہیں. قافلہ لے کر نبی. اب وہ پادری جو 3 دنوں سے بحث کر رہے تھے، جیسے ہی پنجتن کا قافلہ دیکھا سرنڈر ہو گئے، کہنے لگے اب ہم ان سے بحث نہیں کریں گے. چیلوں نے کہا اب تک تو خوب بحث کر رہے تھے، مسلمانوں کے رسول دلیل پہ دلیل دیتے تھے، تم بحث پہ بحث کرتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ کچھ ایسے بھی نادان استاد ہیں جو بے وقوف چیلوں کے بہکانے میں کودنا شروع کر دیتے ہیں. ارے جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام، بہت دور تک جواب دیا ہے میں نے. پوری توجہ. کہا نہیں اب ہم ان سے بحث نہیں کریں گے. تو چیلوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ اب تک تو بحث کر رہے تھے، آج کیا ہو گیا کہ مباحثہ شروع ہونے سے پہلے سرنڈر ہو گئے. کہا رے تم نے دیکھا نہیں محمد اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، ان کے چہروں کے نور کے جلال سے پتا چلتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ
کوئی آگے بڑھ کے یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے رسول یا رسول اللہ آج ہمیں بھی ساتھ میں لے چلیے، ہم بھی مباہلے میں جائیں گے۔ توجہ، اچھا میں اللہ سے کہوں گا پروردگار تو نے آیت میں رکھا جمع کا صیغہ، قبلہ موجود ہے، صیغہ ہے جمع کا، انفسنا ابنانا نسانا، جمع کا صیغہ ہے، یعنی اگر نبی چاہتے تو نبی کو یہ اجازت تھی کہ کئی بچوں کو لے کر جا سکتے ہیں، کئی عورتوں کو لے کر جا سکتے ہیں، کئی نفسوں کو لے کر جا سکتے ہیں، مگر جب بات بچوں کی آئی جمع کا صیغہ، صرف 2 بچوں کو لے کر نکلے تثنیہ، جب بات نسانا آئی جمع کا صیغہ، 1 عورت کو لے کر نکلے، جب بات آئی انفسنا جمع کا صیغہ، 1 کو نفس بنا کر لے کر نکلے۔ میں نے کہا پروردگار جب تیرے نبی کو 2 بچوں کو، 1 مرد کو اور 1 عورت کو لے کر جانا تھا تو نے آیت میں جمع کا صیغہ کیوں رکھا؟ کہا تو منافقوں کا مزاج نہیں جانتا، اگر آیت میں جمع کا صیغہ نہیں ہوتا تو بعد میں کوئی منافق کہتا کہ جانے کو تو ہم بھی تیار تھے، آیت میں گنجائش نہیں تھی۔ بھائی جو پہنچ گئے وہ تو صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ سب مل کر آخری آدمی تک پتا چلنا چاہیے دلی والوں کو کہیں علی والے بیٹھے ہیں۔ لے کر نکلے نبی 4 لوگوں کو، سرنڈر ہو گئے پادری، نہیں اب ہم سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر مباہلہ کر لیتے تو ہوتا کیا؟ توجہ، اگر یہ لوگ نبی کے گھر والوں کے مقابلے میں آ گئے ہوتے تو پھر ہوتا کیا؟ کہ سارے انسان کتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ نہیں پہنچا مجمع میرا، یہ جملہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں داد لینے کے لیے، قبلہ موجود ہے، لعنت برستی، چہرے کتوں میں تبدیل ہو جاتے، نسلوں میں حیوان پیدا ہوتے۔ وہ پادری ہوشیار تھے، جانتے تھے کہ نبی کے گھر والوں کے مقابلے میں مت آنا۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع، آپ بھی بڑی محنت کرواتے ہیں، چلو میری جان تیار ہوں میں بھی خون جگر پیش کرنے کے لیے۔ ایک بات کچھ یاد آئی، ایک جنگ یاد آئی، جنگ خندق۔ عمرو ابن عبد چلا، کیا کیا؟ میرے نبی کے گھر پہ تلوار مارا۔ خنجر کہاں مارا؟ نبی کے گھر پر، نبی جس خیمے میں تھے نبی کے خیمے پر تلوار ماری اس نے۔ ایک بڑے میاں نکلے، یا رسول اللہ میں ایک جنگ میں اس کے ساتھ تھا، 1000 لوگ اس کے مقابلے پہ آئے، 2 ان کے بچوں کو اٹھا کر اس نے اپنا دفاع کیا۔ جیسے ہی کہا تو نبی نے کیا کہا؟ من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا اخلاق خلق عظیم ہے، آج آپ عمرو کو کتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی نے کہا 1400 برس بعد پیدا ہونے والے مولوی کو جواب دے رہا ہوں، تم نے دیکھا نہیں اس نے میرے گھر پر
اب مل کر مان لحاظ الخلق، یہ میرا جملہ نہیں، بعد میں ہوتا ہے جب بیروارسی میں پڑھا تھا وہی پڑھ رہا ہوں جو پڑھ کر آیا ہے. توجہ ہے میرے گھر پر. ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اہل بیت سے ٹکرانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. کوئی نہیں تھا جو آگے بڑھ کر کہے آقا ہمیں بھی لے چلیے، ہم بھی چلیں گے. کیوں؟ آیت میں آیت کا تیور پڑھ چکے تھے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. تو پھر ماننا پڑے گا مسلمانوں کہ اس وقت ساری کائنات میں اہل بیت کے جیسا کوئی سچا نہیں تھا. ارے کہاں ہے دلی؟ اگر کوئی سچا ہوتا تو نبی اپنے ساتھ اسے بھی لے کر جاتے. صرف علی فاطمہ حسن و حسین کو لے کر نکلے تو جائے کون؟ یہ سب ہے سچے. اب وہ مولوی ہی کیا جو اہل بیت کی عظمت ختم کر جائے. کہنے لگا سچے تو ہم بھی ہیں. میں نے کہا ہاں 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 میری جان، تجھ سے بڑا سچا کون ہے؟ سچ بول بول کر تو نے امت کو بانٹ دیا. کہنے لگا نہیں سچے تو ہم بھی ہیں، کبھی کبھار تو سچ بول ہی دیتے ہیں. آئے ہائے. میں نے کہا ہاں میری جان تم بھی سچے. تو کہنے لگا ہم بھی سچے، اہل بیت بھی سچے، تو پھر ہمارے سچے ہونے میں اور اہل بیت کے سچے ہونے میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا وہی فرق ہے جو فرق نجاست اور طہارت میں ہے، جو فرق زمین اور آسمان میں ہے. کہا کیسا فرق؟ میں نے کہا سن، سچے ہم بھی، سچے اہل بیت بھی، مگر ہم کیسے سچے؟ جو ہو جائے وہ کہہ دے. اہل بیت کیسے سچے؟ جو کہہ دے وہ ہو جائے. صلوات پڑھے بلند آواز سے. سچوں کے ساتھ یہی سبب ہے کہ جب وہ رسول سچا اور ایسا سچا کہ اعلان رسالت سے پہلے کافروں نے اس کو سچا کہا. اب سچوں کے جانشین سچے ہی ہو سکتے ہیں. نہیں پہنچا مجمع. نبی نے علی فاطمہ حسن و حسین کو لے جا کر بتایا کہ بس یہی ہے سچے. توجہ. اور یہ سچے نہیں، یہ ہے سچے ابن سچے ابن سچے ابن سچے. نہیں پہنچا دلی. اہل بیت کون ہے؟ سچے ابن سچے ابن سچے ابن سچے ابن سچے. تو مجھے کہنے دو اب جو بھی اہل بیت کو جھٹلائے وہ جھوٹا ابن جھوٹا ابن جھوٹا. سچے ابن سچے تو ان کے مقابلے پہ جو آئے وہ جھوٹا ابن جھوٹا. یہی تو سبب ہے کہ سچا اپنے بعد سچوں کو چھوڑ کر گیا ہے. مسلمانوں میں ایسی بات کرتا ہوں تو دونوں طرفین میں متفق علیہ ہو. توجہ. جسے یہ طبقہ بھی تسلیم کرے جسے وہ طبقہ بھی تسلیم کرے. اب جو حدیث پڑھنے لگا ہوں کس کو چھوڑ کر گئے نبی؟ چلو دو پہلے بڑے حوالے دیتا ہوں. ہمارے مسلمانوں میں جو سب سے بڑی جماعت ہے آبادی کے لحاظ سے اہل سنت
ان میں قرآن کے بعد 6 کتابوں کو سب سے معتبر وہ سمجھتے ہیں، مانی جاتی ہے ان کے یہاں، صحاح ستہ، سب صحیح کتاب ہے۔ 2 حوالے دینے لگا ہوں میں۔ ایک حوالہ ہے صحیح ترمذی شریف، دوسرا حوالہ صحیح مسلم شریف۔ ارے آپ بھی تو شریف لوگ ہیں، آپ کو تو بولنا چاہیے۔ حوالہ دیا نا میں نے، صحیح مسلم، صحیح مسلم، صحیح مسلم۔ اب جو صحیح مسلم کو نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں ہو سکتا۔ جو صحیح مسلم کو نہ مانے میں اس کو صحیح مسلم کیسے مانوں؟ اور اس کے علاوہ اکابرین علماء اسلام نے اور اکابرین و محدثین علماء اہل سنت نے، اہل تسنن نے اپنے کتابوں میں کثرت سے اس حدیث کو لکھا۔ امام احمد بن حنبل سے لے کر امام فخر الدین رازی تک، امام فخر الدین رازی سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک، امام جلال الدین سیوطی سے لے کر امام طبری تک، امام طبری سے لے کر امام طبرانی تک، امام طبرانی سے لے کر امام نبوی تک، امام نبوی سے لے کر امام زیلعی تک، امام زیلعی سے لے کر امام حافظ ابن کثیر تک، امام حافظ ابن کثیر سے لے کر امام ابن عساکر تک، امام ابن عساکر سے لے کر امام زیبی تک، امام زیبی سے لے کر عبید اللہ امرتسری تک، عبید اللہ امرتسری سے لے کر شیخ سلیمان حنفی قندوزی تک، شیخ سلیمان حنفی قندوزی سے لے کر سید علی حمدانی تک، سید علی حمدانی سے لے کر ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی تک، اتنے حوالے دے دیے۔ سب نے اس حدیث کو لکھا۔ حدیث کیا ہے؟ میرا نبی آخری حج کر کے لوٹا، مکہ اور مدینے کے درمیان میں بارڈر میں ایک میدان تھا۔ توجہ، اب مجھ سے مت پوچھنا تاریخ کون سی تھی، مہینہ کون سا تھا، سال کون سا تھا، مقام کون سا تھا۔ اگر بتا دیا تو دلی میں بہت سے منافقوں کے دل پھٹ جائیں گے۔ سنو گے، سال تھا 10 ہجری کا، مہینہ تھا ذی الحج کا، تاریخ تھی 18، مقام تھا غدیر خون۔ کیا ہوا کہ 1.25 لاکھ صحابہ، 1,26,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، مجمع ہے صحابہ کا۔ 1,26,000 companions of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family۔ 1.25 لاکھ صحابہ، میرے نبی نے سارے صحابہ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا میرے صحابہ مسلمانوں، وہ وقت آ گیا کہ میں اللہ سے ملاقات کو لوٹ جاؤں۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، قیامت تک ہم مسلمانوں کو آپ تنہا چھوڑ کر جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں قیامت تک اپنی امت کو لاوارث چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تو ہم مسلمان قیامت تک آپ کے بعد کس کا دامن پکڑیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں اپنے بعد تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، دوسری میری عترت میرے اہل بیت۔ نہ لن تضلوا بعدی، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے۔ کیا مطلب؟ نبی سمجھا رہے ہیں جتنا قرآن پاک اتنے اہل بیت پاک، جتنا قرآن طیب اتنے اہل بیت طیب، جتنا قرآن نجیب اتنے اہل بیت نجیب، جتنا قرآن نوری اتنے اہل بیت نوری، جتنا قرآن طاہر اتنا اہل بیت طاہر۔ جو قرآن کی عظمت وہی اہل بیت کی عظمت، جو قرآن کا مقام وہی اہل بیت کا مقام، جو قرآن کی شان وہی اہل بیت کی شان، جو قرآن کا مرتبہ وہی اہل بیت کا مرتبہ، جو قرآن
پاک ہونا ضروری. سورہ واقعہ لا یمسہ الا المطہرون. اللہ کہہ رہا قرآن کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا. نہیں پہنچا مجمع؟ اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے کیوں کہا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. سارے مسلمان موجود ہیں. ایک سوال کرتا ہوں میں, یہ بتاؤ نبی نے قرآن کے ساتھ صرف اہل بیت کو کیوں چھوڑا؟ اگر نبی چاہتے تو قرآن کے ساتھ صحابہ کو بھی چھوڑ کر جا سکتے تھے. غلط فہمی نکالے مسلمان اپنے دماغوں سے کہ ہم علی والے صحابہ کو نہیں مانتے. حقیقت یہ ہے کہ جتنا ہم مانتے ہیں اتنا کوئی نہیں مانتا. سنو گے صحابہ کی عظمت مجھ سے؟ سنو گے؟ سنو صحابہ کون ہیں؟ صحابہ آسمان پر ہیں تو آسمان کے ستارے ہیں. صحابہ زمین پر ہیں تو قرآن عشق مصطفیٰ کے پارے ہیں. دلی والوں جملہ سننا عظمت صحابہ پر. کون ہے صحابہ؟ صحابہ آسمان پر ہیں تو آسمان کے ستارے ہیں. زمین پر ہیں تو قرآن عشق مصطفیٰ کے پارے ہیں. اور نبی کے بعد علی کے ساتھ ہیں تو سارے کے سارے ہمارے ہیں. یقین ہو گیا نا کہ ہم کتنا مانتے ہیں, مگر پھر بھی سوال رکھنا تو ہمارا کام ہے. ہم تو اہل بیت کے وکیل ہیں نا, ہم بی بی زہرا کے وکیل ہیں اور وکیل کا کام ہے بال کی کھال نکالے. مقدمہ تو پیش کروں گا. سوال یہ ہے مولویوں کہ نبی قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کر گئے تو نبی نے قیامت تک قرآن کے ساتھ صحابہ کو کیوں نہیں چھوڑا؟ سوال ہے تو جواب بھی سننا. نبی ہیں عالم الغیب, جو ہونے سے پہلے ہونے کو جانے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. میرا نبی جانتا تھا کہ صحابیت ایک موڑ پر جا کر ختم ہو جائے گی. جہاں پر صحابہ ختم ہوں گے وہاں سے تابعین کا سلسلہ شروع ہوگا. جہاں تابعین ختم ہوں گے وہاں تبع تابعین کا سلسلہ شروع ہوگا. جہاں تبع تابعین ختم ہوں گے وہاں تبع تابعین کا سلسلہ شروع ہوگا. جہاں تبع تابعین کا سلسلہ ختم ہوگا وہاں سے محدثین کا سلسلہ شروع ہوگا. جہاں سے محدثین کا سلسلہ ختم ہوگا وہاں سے علماء کا سلسلہ شروع ہوگا. میرے نبی جانتے تھے کہ ہر سلسلہ شروع ہوگا مگر ایک موڑ پر جا کر ختم ہو جائے گا. مگر اہل بیت وہ ہے کہ قیامت آ جائے گی, اہل بیت ختم نہیں ہے. قیامت آ جائے اہل بیت ختم نہیں, ختم کر دی, سمیٹ دیا. آج ہر وقت کا یزید کسی خواب میں مرے گا یہ سوچ کر کے اہل بیت کو ختم کر دیں گے, مگر سر کاٹنے والے ختم ہو جائیں گے, سر کٹانے والے باقی رہیں گے. یہ ہے معجزہ اہل بیت کا. کائنات کا ہر یزید ختم ہو گیا, ختم ہو رہا ہے. آپ کے دلی کے بھی ایک یزید نے کہا, میں نے کہا نا سچوں کو پہچاننا ہے تو پہلے یہ پہچانو جھوٹا کون ہے. ارے جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام. آپ کے دلی کے ہی ایک جھوٹے نے کہا نا, میں نے سنا یہیں آس پاس کہیں رہتا ہے, تو میں چاہتا ہوں جھوٹے کو آواز پہنچے اور اس کے باپ کو بھی پتا چلے کہ شبیر وارسی 5 دن تک دلی میں ہے. تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آ کر یہی مناظرہ کرنا. کربلا کے باپ نے کہا جھوٹ جھوٹ جھوٹ,
حقیقت یہ ہے کہ تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا دادا جھوٹا، تیرا خاندان جھوٹا، تیری نسلیں جھوٹی۔ کربلا تو وہ سچ ہے جو زمانے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہر قوم کربلا کو دیکھ کر اسلام کے قریب آ رہی ہے۔ اگر اسلام سے کربلا ہٹا دو تو پھر بچتا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبکی، کیا ہے اسلام کا؟ اگر کربلا ہٹا دو تو بچتا کیا ہے؟ کربلا نے ہمیں اسلام کا اور انسانیت کا ہر سبق سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان چاہے جس مذہب کا ہو، جس دین کا ہو، وہ آج کربلا کو دیکھ کر اسلام کے قریب ہوتا ہے۔ کسی خطیب کا مجھے جملہ بڑا اچھا لگا کہ ہر قوم کا آدمی جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے ہم حسینی ہیں۔ ہر مذہب کا آدمی چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، امام حسین کو سب مانتے ہیں۔ تمہیں ہزاروں ہندو ملیں گے جو امام حسین کو مانتے ہوں گے، مگر تمہیں ایک ہندو نہیں ملے گا جو یزید کو مانتا ہوگا۔ مگر ایک بات سچ بتاؤں، ہندوؤں میں تمہیں کوئی نہیں ملے گا جو یزید کو مانتا ہو، سکھوں میں تمہیں کوئی نہیں ملے گا جو یزید کو مانتا ہو، عیسائیوں میں کوئی نہیں ملے گا جو یزید کو مانتا ہو، مگر مسلمانوں میں ہزاروں منحوس ملیں گے جو یزید کو مان رہے ہیں۔ ہندوؤں میں ایک نہیں ملے گا، مگر تم دلی میں ہی ڈھونڈو، ایک نہیں ہزاروں یزیدی نہیں یزید نکلیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہندوستان میں ہم کھل کر حسین کی عزاداری کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں ہر قوم کا آدمی حسین سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کسی بھی میرے ہندو بھائی کو، سکھ بھائی کو آپ بتا کر دیکھیے کہ ہم امام حسین کو مانتے ہیں، آپ دیکھیے وہ آدمی کتنی عزت کرے گا۔ میں کہیں بھی اس وقت جا رہا ہوں ہندوستان میں، میں دیکھتا ہوں کچھ نہ کچھ 10 15 5 6 ہندو بھائی میرے ضرور آتے ہیں میری تقریر سننے۔ میں پریشان ہوتا ہوں کیا بات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ حق بیان کرتے ہیں، آپ کی زبان سے ہم جب امام حسین کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں بھی مزہ آتا ہے، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے۔ وہ ہندو ہے مگر حسین کی محبت پر ناز کر رہا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لے ملے، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے کہ جس کو دیکھو حسین کے نام پر چلا آتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لے لیتا ہے جس وقت بھی کوئی نام حسین، ہم اہل خرابات بھی جھک جاتے ہیں۔ حسین کا نام وہ ہے کہ بڑے بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ وہ قربانی حسین نے پیش کی، کس کے لیے پیش کی؟ تاکہ ہم محفوظ رہیں، حقانیت محفوظ رہے، انسانیت محفوظ رہے۔ آج تم یہاں پر بیٹھے ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ آج تمہارے بچوں کے گلے پہ کوئی تیر نہیں چلائے گا۔ آج تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری بچیوں کے چہرے پر کوئی تماچے نہیں مارے گا۔ کبھی محسوس کر کے دیکھنا، اپنی بچی کا چہرہ دیکھنا اور پھر محسوس کرنا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی تمہاری بچی کو تماچا مار دے تو تمہارے دل پر کیا گزرے۔ باپ جیتے جی مر جائے گا اگر اس کے سامنے اس کی بیٹی کے سر سے کوئی چادر چھین لے۔ تم نے بڑے بڑے ظالم دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے مرڈر دیکھے ہوں گے، مگر کوئی ایسا قاتل نہیں دیکھا ہوگا کہ مقتول کو قتل کرنے کے بعد اس کی بہو بیٹیوں کو بازاروں سے پھرا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، کس نے دیا ان کو یہ جذبہ کہ آ کر فرش عزا پر اتنے سکون سے بیٹھے ہیں؟ یہ ادب کس نے سکھایا؟ یہ شہادت علی اصغر کا احسان ہے ہمارے بچوں پر۔
یہ شہزادی سکینہ کی مظلومیت کا احسان ہے کہ جس نے ہماری بچیوں کو ادب کا سبق دے کر شہزادی گئی. عزادارو، جب کوئی سفر میں روانہ ہوتا ہے نا، گھر سے باہر جب جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چہرے یاد آتے ہیں وہ اپنے بچوں کے چہرے ہوتے ہیں. جب کوئی باپ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اکثر تم نے دیکھا ہوگا کہ بیٹی باپ کا دامن پکڑ کر پوچھتی ہے پکڑ کر، بابا جا رہے ہو، واپس کب آؤ گے؟ تو باپ یہی کہتا ہے نا، بیٹا میں تھوڑی دیر میں چلا آؤں گا. ہاں، کربلا میں بھی ایک بیٹی تھی جس نے اپنے بابا سے یہ سوال کیا تھا، بابا واپس کب آؤ گے؟ عزادارو، حسین جب کوفے کی طرف جا رہے تھے مکے سے، تو راستے میں جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی نا، تو حسین نے قافلہ روکا. مسلم کی بیٹی عاتقہ کو بلایا اور بلانے کے بعد گود میں لے کر عاتقہ کے پیشانی کا بوسہ لینے لگے، سر کو سہلانے لگے. اپنی بہن زینب سے کہا، زینب دو نئے نئے گوشوارے لانا. اور مسلم کی یتیمہ کو حسین نے نئے نئے گوشوارے پہنائے. عزادارو، یہ منظر کھڑی ہو کر سکینہ دیکھ رہی تھی. سکینہ نے بھی یہی سوچا کہ جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اسے ایسے ہی دلاسا دیا جاتا ہے، اسے نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. ارے سکینہ کو کیا پتا تھا جب سکینہ یتیم ہوگی تو کوئی دلاسا نہیں دے گا. سکینہ کو تماچے گوشوارے پہنائے نہیں جائیں گے، گوشوارے نوچے. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. حسین کے دل کے سکون کا نام ہے سکینہ. حسین نے اللہ سے ایک بیٹی مانگی تھی، پروردگار ایک بیٹی دے جو میرے دل کا سکون بنے. عزادارو، وہ بچی اتنی نازک تھی، حسین اس نے اپنے سینے پر سلاتے تھے. اجرکم من اللہ. جب حسین نے رخصت آخر کیا، ایک مرتبہ خیمے سے نکلے، اپنے گھوڑے پر بیٹھے، نانا کے ذوالجنا کو کہا، نانا کے ذوالجنا مجھے میدان کی طرف لے چل. عزادارو، ذوالجنا آگے نہیں بڑھا. حسین نے دوسری مرتبہ کہا، نانا کے ذوالجلال مجھے مقتل کی طرف لے چل. جب ذوالجنا آگے نہیں بڑھا، حسین نے ایک مرتبہ ذوالجنا کے باہوں میں باہیں ڈالی. کہنے لگے، نانا کے گھوڑے، آج جب سب نے حسین کا ساتھ چھوڑا، ارے تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا. عزادارو، ذوالجنا نے سر ہلایا. حسین نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ننھی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر آواز دے رہی تھی، نانا کے ذوالجنا بابا کو مقتل نہ لے جا، جو میدان گیا واپس نہیں آیا. میرا بابا 3 دن کا بھوکا ہے، میرا بابا 3 دن کا پیاسا ہے، میرا بابا بوڑھا ہو گیا، میرے بابا نے 71 جنازے اٹھائے، میرا بابا تھک گیا. بس عزادارو 2 منٹ مجلس تمام کر دی. حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، بچی کا چہرہ دیکھا. سکینہ جانے کیوں نہیں دیتی؟ بچی نے کہا، نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی. فرمایا کہ سیدانیات دی نہیں بار، ارے سینے پہ سنائیں گی تمہیں رات کو مادر. اس نے کہا، سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ نے کہا، پر ضد نہ کرو، صدقے میں تم بار. ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے. اس نے کہا، بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا آپ یہاں جائے ابرار.
بچہ جو اب جلدانے کا نہ کیجیے گا اقرار، مر جائے گی رو رو کے تڑپ کر یہ دل افگار۔ ارے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ دادارو، ایک مرتبہ بیٹی نے باپ کا چہرہ دیکھا، اللہ تمہیں کبھی وہ دن نہ دیکھا ہے جو حسین نے دیکھا کربلا میں۔ سکینہ کہنے لگی بابا جانا چاہتے ہو بابا؟ ٹھیک ہے بابا، سکینہ آپ کے راستے کو نہیں روکے گی بابا، مگر جاتے جاتے بابا سکینہ کی ایک خواہش پوری کرتے جاؤ۔ انصاف سے بتانا آزادارو، جب کوئی بیٹی اپنے باپ سے کچھ مانگتی ہے، باپ کا دل چاہتا ہے کلیجہ نکال کے رکھ دے۔ ہاں یہ کربلا کا غریب باپ حسین سکینہ سے کہنے لگے، سکینہ اس غربت میں تیرا بابا تجھے کیا دے سکتا ہے؟ اجرکم من اللہ۔ سنو گے عزادارو، بچی حسین کی تھی نا، ایک مرتبہ حسین کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا؟ بابا سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا۔ سکینہ کو اس غربت میں تجھے کیا دوں؟ حسین سے سکینہ نے کہا بابا مجھے آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا۔ سکینہ کئی راتوں کی سوئی نہیں ہے بابا، ایک آخری مرتبہ سکینہ کو سینے پر سلا دو۔ عزادارو قیامت ہو گئی، حسین کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گئے۔ آجا میری سکینہ سو جا۔ عزادارو تمام کر دی مجلس، آ گئی شام غریبہ، لوٹ لیا مسلمانوں نے اپنے نبی کا گھر، چھین لی گئی سیدانیوں کے سروں سے چادر، جلا دیے گئے خیمے۔ زینب ایک خیمے میں بچوں کو لے کر جمع ہو گئی۔ ہاں عزادارو سانس لے لو، سانس لے لو، ورنہ یا تم مر جاؤ گے یا میں مر جاؤں گا۔ زینب بچوں کو لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہاں سے ایک پانی کا پیالہ آیا، زینب نے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا، سکینہ کے قریب آئی۔ سکینہ میرے بھیا کی یتیمہ، 3 دن کی پیاسی ہے سکینہ، تجھے تماچے مارے گئے سکینہ، تیری بالیاں نوچی گئی سکینہ، میری بچی پانی پی لے ورنہ تو مر جائے گی۔ عزادارو بچی حسین کی تھی۔ ایک مرتبہ پھوپھی زینب کا چہرہ دیکھا، کہنے لگی پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسی ہے پھوپھی اماں، آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ شہزادی نے کہا سکینہ ہم نبی کی نوازیاں ہیں، ہمارے گھروں میں پہلے بڑے پانی نہیں پیتے، بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ قیامت ہو گئی عزادارو۔ سکینہ نے کہا دیجئے پانی کا پیالہ، ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، خیمے سے نکلی، مختر کی طرف دوڑی۔ زینب نے آواز دی سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ تیرا بابا مارا گیا، تیرا چچا مارا گیا، تیرا بھیا مارا گیا۔ سکینہ نے پلٹ کر کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا پہلے بچوں کو پانی پلاتے ہیں، ارے میرا ننھا اصغر، ارے میرا بھیا، ارے میرا اصغر۔
انجمن سپاہی عباس شیعہ نگر رجیڈی دہلی برانچ سے درخواست ہے کہ سینہ زمین نواخوانی کرنے کے لیے تشریف لے آئے. انجمن سپاہی عباس شیعہ نگر رجیڈی سینہ زمین نواخوانی کے لیے تشریف لے آئے. حضرات کل مجلس انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گی. تمام ممنون سے درخواست ہے کہ وقت کی پابندی کو دیکھتے ہوئے 9 بجے تشریف لے آئے. انشاءاللہ کل مجلس ٹھیک 9 بجے